واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہر ہفتے ایک آپ علمی شخصیت اور ان کے تجربے اور ان کی تحقیق کے حوالے سے ہم گفتگو سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں جو تشریف لائی ہے شخصیت، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، علمی گھرانہ ہے۔ ان کی خاندان کی پاکستان کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ میری مراد جناب علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید، آپ کی آمد کا بڑا شکریہ۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ خاندان وہ ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے شہادت کی قربانی بھی دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد محترم جو میرے بچپن کے بڑے اچھے دوست تھے، ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ یہ ایسا علمی گھرانہ ہے۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے آگامی پاکستان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں علماء نے کیا کردار ادا کیا؟ بہت شکریہ جناب قاری سید صداقت صاحب۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں اور پاکستان کی بنیادوں میں علماء کا کردار کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے علماء کی، جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے بڑی لازوال خدمات سر انجام دی۔ جب ہم اس تسلسل کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیان سب سے پہلے صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی ان مساعی اور کوششوں سے عبارت ہے جو آپ نے قیام پاکستان کے لیے ایک تنظیم جس کا نام سنی تنظیم رہی، جنہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم سواد اعظم اہل سنت کا ہمیں عطا کیا، جس پلیٹ فارم نے ملک کے طول و عرض میں علماء کرام اور مشائخ عظام کی بڑی بڑی کانفرنسز منعقد کیں، جلسے کیے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں بڑی تاریخی ایک اجتماع بنارس میں بھی غالباً۔ جی ہاں، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اچھا۔ بنارس میں 1946 میں سنی بنارس کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی، جس میں کم و بیش پورے انڈو پاک سے، یعنی جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے انڈو پاک کا، ابھی بیفور پارٹیشن یہ بات ہے، کم و بیش 5000 سے زائد علماء اور مشائخ بنارس میں موجود رہے اور انہوں نے اس کانفرنس کے اندر شرکت کی، اور اس کانفرنس کے اندر اس بات کو باعہد دہرایا گیا کہ قیام پاکستان کے لیے ہم بڑے بھرپور طریقے سے پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے اور مسلم لیگ کو کسی بھی طور پہ پیچھے نہیں ہٹنے دیا جائے گا اور مسلسل ان کی پشت پناہی کی جائے گی۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جنہوں نے مراد آباد سے اس پورے کے پورے ایک تسلسل کو شروع کیا تھا، تو وہ بر صغیر پاک و ہند کا وہ حصہ جو آج پاکستان کہلاتا ہے، اس میں مشائخ کے ذریعے وہ آگے ہمیں نظر آتا ہے۔ پیر اف زکوڑی شریف کا ہمارے سامنے نام ہے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا ہمارے سامنے نام ہے، اور پھر پیر اف مانکی شریف کے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے 2 بار پشاور کا دورہ کیا اور پیر اف مانکی شریف نے ان کا وہاں پہ بھرپور طریقے سے استقبال کیا، اور پیر اف مانکی شریف نے بڑے بھرپور انداز میں ریفرینڈم جو کہ سرحد کے اندر ہو رہا تھا، جس کا نام آج کے پی کے ہے، تو وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا اور انہیں اس طرف لے کر آئے کہ انہوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کا ساتھ دینا ہے، ریفرینڈم میں انہوں نے پاکستان کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے۔ اور یہ بات بالکل ایک لوجیکلی سی ہے کہ جو قیام پاکستان ہوا ہے یہ بھی ایک قانون کے تحت معرض وجود میں آیا، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے لیے جو قانون سازی ہوئی ہے تو وہ انگریز نے انگلستان میں اپنی اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی کی، اور پھر اس قانون سازی کے نتیجے میں قیام پاکستان ہوا ہے، اور پھر بر صغیر 2 الگ الگ ریاستوں میں تشکیل پایا۔ تو ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے
کہ قیام پاکستان میں علماء کا کردار ہم کسی بھی طور پہ فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ قیام پاکستان میں صرف لبرل لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر قیام پاکستان کو بجا لایا اور عمل میں لے کر آ گئے، لیکن اس سے پیچھے دیکھیں تو ذہنی طور پہ لوگوں کو مذہبی طور پہ موٹیویٹ علماء نے کیا اور مشائخ نے کیا، اور علماء اور مشائخ کی اس موٹیویشن کے نتیجے میں لوگ یہ بات سننے کے لیے تیار تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھلے سے انگریزی میں خطاب کر رہے ہیں، بھلے سے کسی بھی زبان میں کر رہے ہیں، لیکن سننے والے یہ کہتے تھے کہ جو کچھ یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے اور ہم نے اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں دوبارہ سے اس بات کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے کہ علماء اور مشائخ کا وہ کردار جو انہوں نے قیام پاکستان کے موقع پہ بڑے بھرپور انداز سے ادا کیا ہے، وہ دوبارہ سے احمد الناس کے سامنے لایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اب تصحیح کیجیے گا میری کہ اس وقت کے مشائخ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پاکستان کو ووٹ نہیں دے گا یا قائد اعظم کا ساتھ نہیں دے گا وہ ہمارے مریدیت میں سے نکل جائے گا۔ جی بالکل، ظاہر بات ہے جو بڑے بڑے خانقاہیں تھیں جہاں پہ بہت اعلیٰ پائے کے مشائخ موجود رہے اور جو کہ حقیقت حال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو لازم گردان رہے تھے کہ مسلمان پبلک عامت الناس یہ پاکستان کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قیام پاکستان کی بجائے اکھنڈ بھارت کے قیام کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پورا بھارت وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا انڈو پاک کے رہنے والوں کے لیے، بھلے سے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کی اور علماء کرام کی اور دیگر زعماء کی اور لیڈران کی تقاریر نے اور ان کی گفتگو نے اس بات کو تشدس بام رکھا کہ آئیڈیالوجی دونوں ادیان کی مختلف ہے، دونوں ادیان کے ہیرو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور انڈو پاک میں اگر دونوں ادیان پرامن طریقے سے رہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ مسلمان یہاں پہ اقلیت میں تھے اور وہ حکومت میں تھے، حکومت ان کے پاس تھی، اس لیے یہاں پہ وہ پرامن طریقے سے رہے۔ اور آپ آج دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے جو ہمسایہ ملک ہے وہ فاشزم کا شکار ہوا ہے، اور وہاں پہ موجودہ حکمران پارٹی کس طریقے سے ہندوستان میں رہنے والے مختلف طبقہ ہائے فکر اور مختلف ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ سلوک روا رکھے ہوئے ہے، جس میں سری فرشت مسلمانوں کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ قیام پاکستان جسے بنے ہوئے 75 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ بننا انتہائی ضروری تھا۔ پاکستان اس لیے بھی ضروری تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اس خطے کے اندر الگ ریاست کا قیام عمل میں آ جائے اور اپنی اسٹیٹ ہو جائے، جہاں پہ وہ اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی سماج، اپنی سوچ اور فکر کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ کیا ہمارے دینی مدارس کا نصاب تعلیم طلباء میں پاکستان اور نظر پاکستان سے وابستگی کی خصوصیت پیدا کرتا ہے؟ جو دینی مدارس کا نصاب ہے بنیادی طور پر قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر اور عربی گرامر کی بنیادی مبادیات پر مشتمل ہے، جو کہ ایک قدیم عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں ملا نظام الدین سہالوی علیہ الرحمہ نے اس کو مرتب کیا۔ قیام پاکستان کو 75 برس ہو چکے اور یہ نصاب اس سے پہلے کا بنا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے چونکہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، اور مذہب تو اسلام 1400-1450 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، جان ہے جی۔ اب چونکہ قیام پاکستان 75 سال قبل ہوا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانیات کا جو مضمون ہے یہ درس نظامی میں شامل نہیں، تو اس کا حل دینی مدارس کے طلباء کے لیے یہ نکالا گیا کہ حکومت کی جو تیار کردہ 10ویں یا 8ویں کی معاشرتی علوم یا مطالعہ پاکستان ہے اسے شامل نصاب کر دیا گیا،
اور عامہ کے لیول کے اوپر طلباء اسے پڑھتے بھی ہیں، اس کا امتحان بھی دیتے ہیں اور باقاعدہ مارکس اس کے شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وطن کے ساتھ محبت اور وطن کے ساتھ اپنے لازوال رشتے اور تعلق کو قائم کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا باقاعدہ درس دیا جاتا ہے اور طلباء کو ذہنی طور پر اپنے پیارے وطن سے محبت کرنے کے لیے اور وابستہ رکھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ چونکہ دور بدل گیا ہے، بہت ایڈوانس وقت جا رہا ہے اور سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اس کو کوپ کرنے کے لیے اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ اس ساتھ لنک اپ ہو جائے تو معاش کے ذرائع ملنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، اور یقیناً مدارس کے ظاہرہ امتحانات ہوتے ہیں، اس کی سند ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی تعلیم بھی ساتھ شامل ہو جائے اور دوسری ڈگری بھی ساتھ شامل ہو جائے تو ایک بہت اچھا برائٹ مستقبل نہیں بن سکتا اس سے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دینی تعلیم ہے یہ مذہب کے ساتھ ایک محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، اور وہ جن کا تعلق مبادیات مذہب کے ساتھ ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی رہی ضرورت معاشرے کی دینی رہنما کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر فرد کو ہی درس نظامی کرنی چاہیے۔ جس طرح قرآن کریم میں کہا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا گروہ ہو جو کہ دین کی طرف آئے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ ہاں، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم کے ساتھ وافر دنیاوی تعلیم ایک عالم کو لازمی طور پہ آنی چاہیے کہ وہ اپنی معاش کا دار و مدار اس دنیاوی تعلیم پہ رکھ سکے اور آنے والی زندگی میں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے پھیلے ہوئے ہاتھ کے اوپر کچھ رکھنے والا بن سکے۔ یہی میرا مقصد تھا اصل میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ازحد ضروری ہے، اور دینی تعلیم تو اپنے من کو سیدھا رکھنے کے لیے، جس طرح قرآن کریم میں کہا گیا قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بنیادی مطمع نظر یہ ہونا چاہیے دینی تعلیم کا کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اولاً دین کے راستے کے اوپر چلانا ہے اور انہیں جہنم کی آگ سے بچا دینا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک طرح کی اسپیشلائزیشن ہے، وہ تو اسپیشلائزیشن ہے، تخصص تو ہے، یہ تخصص ہو گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کویشچن بہت اچھا ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے دینی مدارس کے طلباء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دینی طلباء استحکام پاکستان کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کا تعلق دیہاتی علاقے سے ہوتا ہے۔ اچھا، جو ہماری افواج ہے اس میں سے بھی اکثر کا تعلق دیہاتی اور رورل علاقے سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ دینی طلباء اگر ان کو کثرت کے ساتھ فوج کے اندر انڈکٹ کیا جائے تو ایک تو یہ کہ جفا کش ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ مذہب کے ساتھ وابستگی کی بنا پہ وطن کے ساتھ جو محبت کا عنصر ہے اس میں بہت زیادہ آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے سولجر یہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ اگر اپنا حقیقی میدان جو کہ دین کا ہے اس میں اگر یہ کام کرنا چاہیں، وطن سے وابستگی لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کا، تو یہ نہایت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہر روز 5 دفعہ عامت الناس سے ملاقات کرتے ہیں، مہینے میں 4 دفعہ ملاقات ہوتی ہے ان کی، اور جتنا یہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کوئی شک نہیں مذہبیت کے حوالے سے اور پاکستانیت کے حوالے سے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں ان سے بڑھ کے موٹیویشن کرنے والا کوئی اور فرد موجود ہو۔ تو استحکام پاکستان کے لیے جو بنیادی وابستگی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے استحکام پاکستان یہ بھی ہے کہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی فرد یہ تصور نہ کرے کہ پاکستان ایک غیر مسلم ریاست ہے۔ جیسے پیغام پاکستان میں کہا گیا کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، پاکستان میں اگر بشری تقاضے اور بشری کمزوریوں کے باعث کہیں پر دین کا کام اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا تو قطعاً اس کو یہ تصور نہ کیا جائے کہ اب ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی جائے یا خروج کیا جائے، جس طرح خارجیوں نے کیا تھا اپنے اپنے وقت کے اندر۔ تو
ایک صحیح عالم دین اپنے پیروکاروں کے اندر اس بات کو راسخ کر سکتا ہے کہ ان تمام کیفیات کے ہوتے ہوئے ہم نے قطعاً ریاست کے خلاف یا حکومت کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے، اور ہم نے دین اور مذہب کے وابستگی کی بنیاد پر ہی اپنے پاکستان کے ساتھ وابستگی کو لے کر چلنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آخری کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کے نفاذ کی پرامن جد و جہد کرنا ہر مسلمان کا دینی حق ہے۔ دیکھیے، مذہب کے حوالے سے اور مذہب کی وہ مبادیات جن پر مذہب قائم ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کو پورا کرنا، یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے لیے آپ ریاست کے خلاف خروج کر لیں یا بغاوت کر لیں۔ اور پیغام پاکستان نے بالکل واضح انداز میں، علماء کرام نے اس کو دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا ہے کہ جب آپ نے مذہب اور مذہب کے مبادیات کو نافذ کرنے کے لیے نکلنا ہے، جد و جہد کرنی، تو وہ پرامن ہونی چاہیے۔ یعنی ایسی جد و جہد جو کہ اسلحے کے زور پہ ہو، طاقت کے بل بوتے پر ہو، اور جس میں دوسرے کو مار کے ہی اپنی بات کو نافذ کیا جائے، اسلام قطعاً اسے منع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں اسے منع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جس کسی کو امیر بنا دیا گیا تو اب اس کے لیے اس کی اطاعت ضروری ہو گئی ہے، جب تک کہ وہ واضح انداز میں اسلام کے مبادئ کے خلاف سامنے نہ نکل آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت آسان انداز اور آسان پیرائے کے اندر اسلام کی بنیادی بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے اگر دینی جد و جہد بھی کرنی ہے تو بڑے پرامن انداز سے کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کی گفتگو سے یقیناً ہم سب نے استفادہ کیا ہے، میں نے بھی اور ہماری عوام نے بھی، جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر پوری دنیا کے اندر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ ان کے علمی اور ان کی تحقیقی گفتگو جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔